السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم باب چہارم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اخلاق و آداب، اور اس کا سبق نمبر 1 ہے رواداری۔ ٹھیک ہے، اس کی مشق جو ہے وہ ہم حل کریں گے۔ سب سے پہلے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں۔ رواداری کے معنی ہیں پیروی کرنا، برداشت کرنا، معاف کرنا، حق ادا کرنا۔ تو رواداری کے معنی ہیں برداشت کرنا، دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا کہلاتا ہے۔ صبر و تحمل، رواداری، قناعت پسندی، رحم دلی۔ تو دوسروں کے اگر ہم مذہبی عقائد، ان کے جذبات اور ان کے رسم و رواج کا لحاظ رکھتے ہیں تو اس کو ہم رواداری بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسیحیوں کا ایک وفد آیا۔ مسیحی کون ہوتے ہیں؟ جو کرسچن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عیسائی۔ طائف سے، یمن سے، نجران سے، ثقیف سے، نجران سے۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے وفد کو ٹھہرایا، یعنی کہاں ٹھہرایا؟ مسجد نبوی میں، صحن کعبہ میں، مسجد قباء میں، بیت المقدس میں، مسجد نبوی میں۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال ہے خالی جگہ پور کریں۔ دین میں کوئی ڈیش نہیں، کوئی جبر نہیں، یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے ہمارے دین میں۔ اسلام غیر مسلموں کو بہت سے ڈیش دیتا ہے، حقوق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں مختلف عقائد اور ڈیش کے لوگ رہتے ہیں، مذاہب، ٹھیک ہے، یعنی مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ مذاہب جو ہے یہ مذہب کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، دوسروں کے ڈیش اور معاشرتی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا رواداری ہے، دوسروں کے مذہبی عقائد کا۔ ٹھیک ہے، رواداری سے معاشرے میں ڈیش پیدا ہوتا ہے، امن پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے رواداری سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام میں دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا اور ان کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے رواداری کے کوئی سے 2 فائدے تحریر کریں، یعنی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جس معاشرے میں رواداری ہو اس معاشرے میں ہر طرف امن ہوتا ہے، ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کے احترام کا سبق ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے مسیحی وفد سے کیسا سلوک فرمایا؟ نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد آیا، ان سب کو، وفد کیا ہوتا ہے؟ گروپ، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کا ایک گروپ آیا، ان سب کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ان کا اس طرح ہر طرح سے خیال رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ نے انہیں مسجد نبوی کے گوشے میں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ رواداری کی بہت بڑی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارا دین ہمیں اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کے مذاہب کا مذاق بنائیں یا پھر ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی کریں، بلکہ وہ جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ گزار سکتے ہیں۔ ان کو ہم تبلیغ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتے، یعنی ہم ان کو ان کی عبادت سے نہیں روک سکتے، اور روکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے دین نے اس بات کا درس نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس کیسے دیا؟ دین اسلام نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس دیا۔ عہد خلافت راشدہ میں بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام برقرار رکھا گیا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مذاہب کے معاملے میں جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ 4 میں ہے تفصیلی جواب لکھیں۔ ٹھیک ہے، لانگ کوسچنز ہیں یہ۔ پہلا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں رواداری کی اہمیت تحریر کریں۔ دنیا میں مختلف عقائد کے لوگ ہیں، دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دیا جائے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں رواداری کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد آیا، ٹھیک ہے، یہ وہی والا آپ نے دوبارہ سے لکھ دینا ہے یہاں پہ۔ ان سب کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے گوشے میں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ رواداری کی بہت بڑی مثال ہے۔ پاکستانی معاشرے میں
امن و ترقی قائم کرنے کے لیے رواداری کا کردار بیان کریں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے ہمارے ملک میں مختلف عقائد اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی عقائد اور معاشرتی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا چاہیے. کسی کو اس کے مذہب، علاقے، رنگ یا نسل کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے. ہر انسان کے بنیادی اور فطری حقوق برابری کی بنیاد پر ادا کیے جائے. ایسا معاشرہ ہی سماجی ہم آہنگی اور رواداری کی جیتی جاگتی مثال بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری مشق بھی کمپلیٹ ہو گئی یہاں تک. ٹھیک ہے. لانگ کوسچن بھی کر لیے، شارٹ بھی کر لیے. اور اگر آپ کے لیے ویڈیو ہیلپ فل رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ایسی ہی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.